ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و علی محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بارك درود بجاه محمد وعلى پروردگار عالم کا انتہائی احسان شکر ہے، اس نے ایک بار پھر توفیق دی ماہ مبارک رمضان کی. اور اس طرح خدا تعالیٰ کی ہر نعمت پہ شکر بجا لانا انتہائی ضروری ہے. شاید اس نعمت پر شکر بجا لانا انتہائی اہم قرار پاتا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو ہمارا سعادت سے محروم رہ جاتے نا اللہ تعالیٰ، اور خدا کریم ان لوگوں میں قرار پا جاتے ہیں جو ماہ رمضان کو نہیں پہچانتے، ماہ مبارک رمضان کو اہمیت نہیں دیتے. خدا تعالیٰ کا لطف کرم رہا کہ اس نے ہمارا آپ کو ماہ مبارک رمضان کو اہمیت دینے والوں، اسے محترم سمجھنے والوں اور اس سے فائدہ اٹھانے والوں میں انشاءاللہ قرار دیا. خدا تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے گا محمد و علی محمد. چند دروس کے لیے ہم نے سورہ مزمل کا انتخاب کیا ہے. البتہ اس سے پہلے کہ میں آیات کریمہ کے بارے سے درس کروں، اور قرآن کریم کی جلد انتہائی بڑی ہے. اگر کوئی تھوڑی مختصر جلد کا قرآن کریم ہو تو اس کو استعمال کرنا آسان ہو جائے گا. اس ٹائپ کی مجھے شاید استعمال کرنے میں 10-20 سال اور لگ جائیں گے، اتنا بڑا فونٹ استعمال کر کے. ابھی آنکھیں چل رہی ہیں الحمدللہ. تو اس سے پہلے کہ میں سورہ مبارکہ کے حوالے سے خدمت میں آرائز پیش کروں جو 73ویں سورہ قرار پاتی ہے قرآن کریم کی مختصر سوروں میں سے ہے. اس سے پہلے خود ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے حوالے سے چند نکات اپنی خدمت میں عرض ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر ہم منتقل ہوں گے خود سورہ مبارکہ کے اوپر. ماہ مبارک رمضان میں کیا کام انجام دینا بہت ضروری ہے جن سے مدد مل جائے. میں نے اپنی اور شرائط بڑھا دی، ٹرانسلیشن اگر ہو گیا تو بولا لگا. ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے چند چیزیں خطرناک ہیں، چند چیزیں مفید ہیں، چند چیزیں بہت ضروری ہیں. یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو حرام، مستحب اور واجب میں قرار دیں تو کچھ چیزیں تو ماہ مبارک رمضان میں علم اخلاق کے اعتبار سے واجبات میں سے، اگر یہ نہ ہو تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اس کے مقابلے میں کچھ چیزیں محرمات میں سے قرار پا جائیں گی اخلاقی اعتبار سے، کہ اگر وہ ہوا تو معاملہ بہت ہی بگڑ جائے گا. اور کچھ چیزیں مستحبات میں سے قرار پا جائیں گی کہ ہاں ہوں گی تو مددگار ثابت ہوگی. جو چیز واجب ہے اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ حرام ہے وہ یہ کہ ماہ مبارک آئے اور اخلاقی اعتبار سے ہم کوئی توجہ نہ دیں، وہی وہ جو پہلے تھا. میں آج کئی سالوں کے بعد ماہ مبارک رمضان کی ابتدا میں پاکستان میں تھا. آج میں نے ایک عجیب بات احساس کی اور اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ نقطہ انتہائی اہم ہے. اور وہ یہ تھا کہ جب بھی ماہ مبارک رمضان آتا تھا ملک تبدیل کر کے کہیں اور چلا جاتا تھا، اور اس کہیں اور جانے کے نتیجے میں اچانک ماہ مبارک رمضان کی اہمیت میری نظروں میں بڑی ہو جاتی تھی. کیونکہ میری زندگی میں تبدیلی آتی تھی. ایک ملک چھوڑ دیا دوسرے ملک چلے گئے، مثال کے طور پر جگہ بدل گئی، لوگ بدل گئے، اور اچانک لگنے لگتا تھا ماہ مبارک رمضان انتہائی اہم ہے چونکہ اس کی خاطر آپ نے سفر کیا ہے اس طرح سے ہو.
آج پہلی دفعہ مجھے کئی سالوں بعد احساس ہوا کہ اگر انسان اپنی جگہ ہی پر رہے تب ماہ مبارک رمضان کو اہمیت دینا بہت مشکل کام ہے. یعنی اتنی اہمیت نہیں دے پاتا جتنا جگہ تبدیل ہونے پہ دیتا ہے. تو آج میں اس بات کو سوچ رہا تھا کہ کیا کیا جائے کہ اپنی جگہ پہ رہنے والا زیادہ تر لوگ تو ویسے ہی ہوں گے جو اپنی جگہ پہ رہیں گے، وہ کس طریقے سے اس کو اہمیت دیں. اس کی اہمیت کے کچھ طریقے سمجھ میں آتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر اگر محنت کی جائے تو معاملہ حل ہو سکتا ہے اور ان کے ذریعے سے ہم اس مشکل کو حل کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اپنے شیڈیول میں کچھ چینج تو وہ کھانے پینے کے شیڈیول میں ماہ مبارک رمضان خود ہی ایجاد کر دے گا، جلدی اٹھائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. کچھ یہ کہہ جائے کہ اپنے اخلاقی عبادتی شیڈیول میں کچھ تبدیلی کر دی جائے. مثال کے طور پر جو دعائیں آپ پہلے سے روٹین میں پڑھ رہے تھے ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اضافہ کر لیں تاکہ کچھ چینج احساس ہو جائے. مثلا آپ کسی مسجد میں جا رہے تھے، اچھا یہ ہے کہ جو میرے سامنے آتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ چیز اضافہ کر لیجیے. مثال کے طور پر پہلے اینڈ ٹائم پر اس طرح پہنچ رہے تھے، تھوڑا سا اس میں اضافہ کر لیں، آگے پیچھے کر لیجیے. کوئی چینج ایجاد ہو جائے آپ کے ذہن میں، آپ کے روٹین کے اندر، تاکہ ماہ مبارک رمضان کو اہمیت دینا نسبتاً آسان ہو جائے. ورنہ ایک روٹین میں زندگی گزارنے والے کے لیے یہ مہینہ ایسا نہ ہو کہ روٹین میں تبدیل ہو جائے. اچھا، ایک اور مشکل بھی پیش آتی ہے اور اس جیسے علاقے میں شاید زیادہ آتی ہو، وہ یہ کہ ہمارا ایک بندھا ہوا روٹین ہے جو ماہ مبارک رمضان میں تبدیل ہوتا ہے سال سال، پھر وہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ جیسے انجمن خدا میں قرآن میں تشریف فرما ہے، گویا آپ کا شیڈیول یہ ہے کہ آپ نے 20 سال میں یہی کرنا ہے. صحیح، تو اب روزانہ کے مقابلے میں تو بدلا ہے لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں تو نہیں بدلا. گویا یہ بھی ایک روٹین ہوگی، یہ بھی ایک روٹین بن گیا کہ بھائی ہر سال یہ کام ہونا ہے. تو وہ جو کام ہونے کے نتیجے میں جذبہ بنتا ہے، ایک تحریک بنتی ہے انسان کے اندر، ایک جوش اٹھتا ہے کہ اب ماہ مبارک رمضان ہے، اب مجھے کچھ کرنا ہے، لگتا ہے وہ پھر مان پڑنے لگتا ہے. تو جس طرح روزانہ کا روٹین چلتا رہتا ہے، جو جذبہ نہیں رہتا، اسی طریقے سے یہ سال میں آنے والا ایک مہینہ بھی یہ بھی روٹین بن جاتا ہے کہ ہاں ہر سال ماہ مبارک رمضان میں یہی کرنا ہے. مجھے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، مجھے کہ ہم جیسوں کو بھی جگہ بدلنی چاہیے اور آپ جیسوں کو سنانے والوں کو بھی بدل دینا چاہیے، تاکہ ہر سال کچھ نہ کچھ ایک نئی فیلنگ ایجاد ہوتی رہے کہ ہاں بھائی اس سال کوئی اور چیز بھی آگے آئے گی. مجھے آج بہت اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی تبدیلی احساس ہونا بہت ضروری ہے. اگر تبدیلی احساس نہ ہو انسان اہمیت نہیں دیتا. ماہ مبارک آئے گا اور گزر جائے گا. دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان کی گویا اسپیڈ بہت تیز ہے. اس کا آنا اور اس کا جانا بہت تیزی سے انجام پاتا ہے اور یوں سوچتے رہیں کہ آنے والا ہے، آئے گا اور ہوگا، چلا جائے گا اور ایک مہینہ اختتام پذیر ہو جائے گا اور 365 دن کے لیے جو کچھ بننا چاہیے تھا وہ موقع ہاتھ سے نکل سکتا ہے. تو اس میں کوشش یہ کریں کہ شروع کے دنوں سے ہی پروگرام بنا لیجیے، پہلے دن سے اپنے لیے کوئی اخلاقی پروگرام بنا لیجیے. اچھا، سب سے بڑا فائدہ ہونا کیا ہے ماہ مبارک رمضان کا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ میرے خیال میں علم کے اندر نہیں ہونا ہے، اخلاق کے اندر ہونا ہے، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا. 3 قسم کے فائدے ہم اس میں سوچ سکتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، سوائے کسی کو نصیب ہونے والے ایک اور مادی فائدے کے، اس کو چھوڑ کر 3 قسم کے فائدے ہم سوچ سکتے ہیں. ایک تو ایک جسمانی فائدہ ہوگا، جسم کے مقابلے میں ایک نقصان بھی سوچا جا سکتا ہے. ایک فائدہ ہوتا ہے جسمانی فائدہ ہوگا ماہ مبارک رمضان میں، تو وہ آئے گا اس سے یہ کہ کچھ لوگوں کے جسم کے اوپر اچھا اثر پڑے گا. جب یہ روزے رکھیں گے، مثال کے طور پر کچھ جو ایکسٹرا باڈی کے اوپر ویٹ ہوگا وہ شاید تھوڑا سا کم ہو جائے اور کچھ لوگوں کے جسم میں کچھ چیزوں کے فنکشنز خراب ہو رہے ہوں گے وہ شاید بہتر ہو جائیں گے. البتہ میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا بالکل الٹا کام بھی ہو سکتا ہے، بالکل الٹا کام بھی ہو سکتا ہے اور وہ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور معمولاً وہی ہو جاتا ہے، وہی ہو جاتا ہے. بلکہ ایک لطیفہ مشہور تھا ایران میں، وہ یہ کہ وہ ہمارے استاد کہہ رہے تھے کہ میں نے کہیں پہ تبلیغ پہ گیا تو اس کے علاقے قبرستان گیا تو میں نے قبرستان میں جا کے خبروں کو دیکھا کہ یہ کون سا بندہ کب مرا تھا. کہنے میں نے تعجب سے دیکھا کہ بہت سارے لوگ شوال میں مرے تھے. تو کہنے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، یہ شوال میں اتنے لوگ کیوں مرتے ہیں؟ تو کہا کہ لوگوں نے کسی ایک نبھاگ آدمی نے بتایا کہ یہ ماہ مبارک رمضان میں اتنی بے احتیاطیاں کرتے ہیں، اتنی بے احتیاطیاں کرتے ہیں کہ آتے آتے شوال میں فارغ ہو جاتے ہیں یہ لوگ.
تو الٹا اثر ہوتا ہے. یعنی جس ماہ رمضان کو جسم کو ذرا معتدل کرنا تھا, اس کو بیلنس کرنا تھا, الٹا اثر ہو گیا. وہ یہ کہ پہلے یہ شاید مثال کے طور پر چکنائی وغیرہ کے استعمال میں احتیاط کرتا ہے. اب جو کہتے ہیں یار 8-10 گھنٹے روزہ رکھا ہے, مثلا 10-12 گھنٹے 14 گھنٹے ابھی چلے گا, اور وہ رات بھر اتنا چلا دیتا ہے اس کو کہ وہ پھر 30 دن کے بعد معاملہ بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتا ہے. میٹھے کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو ایک جسمانی فائدہ ہونا تھا وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے بعض اوقات. ایک فائدہ علمی فائدہ ہے. علمی فائدہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ تشریف لے گئے, آپ نے کوئی کتاب پڑھ لی, اور مثال کے طور پر آپ نے کوئی درس سن لیا, کسی مجلس میں آپ گئے, اس کے نتیجے میں آپ کو ایک علمی فائدہ نصیب ہو سکتا ہے. البتہ اس کے کاؤنٹر میں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ نہ ہو, لیکن بہرحال ہونا چاہیے. ان دونوں سے بڑھ کر ایک بہت بڑا فائدہ ہے جو شاید ماہ مبارک رمضان کا اصل ہدف سمجھ میں آتا ہے مجھے, اور وہ یہ ہے کہ کتنا آپ کو مجھے اخلاقی فائدہ ہوگا. اخلاقی فائدہ کتنا ہونا چاہیے. اچھا, اس اخلاقی فائدے کو میں اور آپ معنوی اور روحانی فائدہ بھی کہہ سکتے ہیں. اخلاقی فائدے کو میں اور آپ معنوی اور روحانی فائدہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی پلس علمی پلس جسمانی, یہ تینوں فائدے جمع ہوں گے تو معنوی اور روحانی فائدہ بن پائے گا. کسی ایک چیز سے شاید نہیں بن پائے گا. اور وہ معنوی اور روحانی فائدہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ کہ ہم اور آپ قرب خدا کو بیشتر احساس کر پائیں, ہم اور آپ خدا تعالیٰ کے وجود کو زیادہ درک کر پائیں, ہم اور آپ اپنی بعض اخلاقی برائیوں پر زیادہ کنٹرول کر پائیں. یہ مجھے لگتا ہے پورے ماہ مبارک رمضان کی اصل روح ہے. باقی چیزیں جو ہیں وہ اس کے سائڈ میں ہیں, اصل روح یہ ہے. درود بھیجیں محمد علیہ محمد. بزرگوں کے احترام میں ایک بار پھر درود بھیجیں محمد. یہ اصلی فائدہ ہونا چاہیے. اچھا, اس فائدے میں کیا ہوگا؟ اس فائدے میں یہ ہوگا کہ ہم اور آپ خدا تعالیٰ کے وجود کو احساس کر پائیں. پہلے مرحلے میں خدا ہے اور حاکم ہے, مالک ہے, قدیر ہے, علیم ہے. خدا اور اس کے اوصاف کو احساس کریں. اس کام پر یہ کر سکتے ہیں کہ ہر روز چند منٹس دے دیں, ہر روز چند منٹ دے دیں. اور اس ماہ مبارک رمضان میں یہ پریکٹس شاید مفید ثابت ہوگی. چند منٹس کے لیے بیٹھ جائیے اور کہیں خدا تعالیٰ اس کے اوصاف کے اوپر سوچیے. خدا ہے اور کیسا ہے, کیا کیا صفات ہیں اس کی. مثلا علیم, قدیر ہے, سخی ہے, جواد ہے, کریم ہے. ان تمام اوصاف کے بارے میں مثلا روزانہ کسی ایک صفت کے بارے میں سوچیں, اس صفت کا میرے اوپر اثر کیا ہوگا. اگر خدا ہے اور یقیناً ہے اور وہ سخی ہے تو مجھے کیسا ہونا چاہیے, اپنے معاملے میں کیسا ہونا چاہیے, لوگوں کے معاملے میں کیسا ہونا چاہیے, اور اس خدا کے مقابلے میں کیسا ہونا چاہیے. انسان کے 3 قسم کے رابطے ہیں. ایک اپنے ساتھ ایک رابطہ ہے, ایک بندوں کے ساتھ ایک رابطہ ہے, اور ایک خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہے. وہ خدا جس کی میں مخلوق ہوں, وہ خدا جس نے مجھے پیدا کیا, وہ کریم ہے. مجھے کیسا ہونا چاہیے اپنے لیے, بندوں کے لیے, اور اس کریم خدا کے مقابلے میں مجھے کیسا ہونا چاہیے. شاید یہ کہ ہم خدا تعالیٰ اس کے اوصاف پر غور کریں, اس سے ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں میسر ہوں گی. مثال کے طور پر ایک آدمی جو کسی مصیبت میں مبتلا ہے, اس کے اوپر غور کرنا شروع کر دے کہ خدا تعالیٰ جانتا ہے, اور اس کو سوچنا شروع کر دے کہ خدا تعالیٰ علیم ہے. وہ علیم ہے اور جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ علیم ہے اور تمام میری پریشانیوں کو, میرے حل کو, اور اس حل کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوگا سب کچھ جانتا ہے. تو اس نے کیوں یہ مصیبت میرے اوپر بھیجی, اور مجھ سے کیا چاہتا ہے, کیا ذمہ داری مجھ سے انجام دلوانا چاہ رہا ہے. اسی طرح سوچتا چلا جائے تو زندگی میں کئی مثبت تبدیلیاں حاصل کی جا سکتی ہیں. بس یہ روحانی تبدیلی کا ایک اثر ہوگا کہ ہم خدا تعالیٰ کے وجود کو احساس کریں اور اس خدا تعالیٰ کے ساتھ قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمارا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق حاکم اور مثال کے طور پر رولر کا ساتھ تعلق نہیں ہے. ہمارا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق تاجر کے ساتھ جیسا کا تعلق نہیں ہے جس کے ساتھ ہم نے کوئی تجارت کرنی. ہمارا خدا تعلق سے تعلق محبت کے اوپر ہے, لطف و کرم کے اوپر ہے. نہ ہم اس کے حاکم ہیں, نہ وہ ہمارا اس معنی میں حاکم ہے جیسے دنیا میں لوگ حاکم ہوتے ہیں.
نہ ایسا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کوئی تجارت کرنی ہے، گرچہ ایک تجارت انجام پا رہی ہے، لیکن اصل رابطہ ہمارا خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت کا رابطہ ہے، وہ ہمیں چاہتا ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ ہم بھی اس سے محبت کریں، یہ اصلی رابطہ ہے، اس کے اوپر محنت کرنا۔ ماہ مبارک رمضان میں خدا کے ساتھ جتنا کچھ رابطہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ نیکی ہوگی، یہ بھلائی ہوگی۔ یعنی اگر 30 دن ماہ مبارک رمضان گزارنے کے بعد میں اپنے اندر حساب کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کار کیا ہوا، بہتر ہوا یا نہیں ہوا، یہ راستہ ہے۔ آخر کار یہ حساب کیجیے گا قرب خدا بہتر ہوا ہے کیا، یہ میں آپ کی خدمت میں پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں، بہت شکریہ، پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں، یہ بہترین راستہ ہے کہ میں اور آپ اپنے وجود کا ایک حساب کرنا ہے، کیونکہ مجھے بعض اوقات خوف اس بات سے آتا ہے۔ ایک دفعہ انسان نماز شب بھی پڑھ لیتا ہے، چلیے 11 رکعت اس نے کہیں زور زبردستی کر کے نماز شب پڑھ لی، مثال کے طور پر آج اول ماہ اسلامی ہے، ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک نماز مستحب ہے، نماز اول ماہ، گرچہ مغرب سے پہلے پڑھی جانی چاہیے، لیکن اب چونکہ مس ہو گئی ہے، مغرب کے بعد بھی آپ قضاء پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 30 دفعہ سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 30 دفعہ سورہ قدر۔ رکعت میں 12-15 منٹ زیادہ نہیں لگتے ہیں سورہ نماز کو پڑھنے میں، اور انتہائی مفید نمازوں میں سے۔ یعنی مجھے اس طریقے سے یاد ہے کہ بعض علماء کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، اس میں اس طرح سے تھا کہ ایک عالم کسی عالم کے لیے خط لے کر آئے اور وہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان سے جیسے ہی رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ تم لوگ جو کچھ خط میرے لیے خط لائے ہو اور اس میں ایک پیغام ہے میرے لیے فلاں کی طرف سے۔ بہت تعجب کیا، آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ کیا میں یہ بھی بتا سکتا ہوں پیغام کیا ہے؟ اس طرح کی بات بھی ہے، بہت تعجب ہو کہ بھائی متعجب ہوئے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال جب انہوں نے پیغام بھی دے دیا، بات ہو گئی، چلے جانے لگے تو کہنے کہ دیکھو میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، پہلے بتاؤ کہ ہوا کیسے اور مجھے کچھ سکھاؤ تاکہ میں جو اب تک غفلت میں ہوں میں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی ہے کچھ توجہ دے سکوں۔ تو 3 چیزیں مجھے یاد آتا ہے بتائیں گے۔ ایک یہ کہا کہ نماز شب پڑھو، ایک یہ کہا کہ زیارت عاشورہ ہر روز پڑھو، اور ایک نماز اول ماہ ہر روز پڑھو، ہر مہینے کے اول میں۔ یہ کہا یا تھوڑا سا میں اگر غلطی نہیں کر رہا، نماز اول ماہ، زیارت عاشورہ، ان دونوں کو مجھے یقین ہے، اور تیسری چیز تھی، ہاں اب یاد آیا، تیسری چیز تھی ہر شب سونے سے پہلے اس رات مرحوم ہونے والوں کے لیے رجاءً نماز وحشت خبر، اس شب مرحوم ہونے والے مومنین کے لیے رجاءً، امید اس نیت پہ کہ خدا تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا، نماز وحشت خبر پڑھو۔ البتہ نماز وحشت خبر ایک مرحوم کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن رجاءً اس امید پہ کہ شاید خدا تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ نہ جانتے ہو کہ آج کون فوت ہوا تو سب کے عنوان سے پڑھی جا سکتی ہے، کئی دن مومنین فوت ہوئے ہوں گے، تو کہا یہ 3 کام کرو تو ایمانیت میں اضافہ ہوگا۔ تو انسان کو بعض اوقات افسوس ہونے لگتا ہے زندگی کے خاص وقت کے بارے میں کہ میں کیوں پیچھے رہ گیا، اور اگر افسوس نہ بھی ہو، خدا نہ کرے ابھی قیامت میں بہت افسوس ہوگا، سب اتنے آگے چلے گئے، ہم لوگ کیوں پیچھے رہے۔ اور خاص کر انسان تعجب سے دیکھے گا کہ جو پیچھے رہنے والے ہیں وہ کوئی بہت اچھے لوگ نہیں ہیں، خدا نہ کرے ان لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہو جو بہت اچھے لوگ نہیں ہیں، اور کیوں کھڑا ہو؟ اہمیت نہیں دی تھی، اہمیت نہیں دی۔ تو بات ہوئی تھی اس میں کہ ماہ مبارک رمضان میں کیا چیز انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے کہ کوئی توجہ نہ دے، اور بہت ضروری ہے کہ توجہ دے۔ اور اگر اس میں مستحب بنانا چاہیں تو کیا بنائیں؟ مجھے کہ اپنے اندر بہتری ایجاد کریں، بہتری ایجاد کرنے کے لیے کیا کریں؟ میں نے عرض کیا اپنی خدمت میں، خدا تعالیٰ اس کے اوصاف کے اوپر غور کریں، اپنے لیے کچھ بہتری کا منصوبہ بنائیں۔ اور اسی سائے میں بات ہوئی کہ جسمانی بہتری، علمی بہتری، ان سب سے بڑھ کر اخلاقی بہتری۔ ہم لوگ یوں احساس ہوتا ہے جیسے کچھ زندگی کے سال گزرنے کے بعد اپنے نفس کی خرابیوں کے قید خانے میں پھنس جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہی زندان میں ہو، پلے بڑے زندان میں، وہیں پہ بوڑھا ہو جائے تو اسے پتا چلے گا آزادی کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا چل پائے گا۔ اگر کسی نے زندگی میں کبھی اندھیرا نہ دیکھا ہو، اس کو
کو سمجھانا بہت مشکل ہے. اندھیرا کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی نے زندگی میں کبھی نورانیت نہ دیکھی ہو اسے سمجھانا بہت مشکل ہے. نورانیت کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ بعض اوقات اپنی صفات کے قید خانے میں ایسے پھنس جاتے ہیں جب سے آنکھ کھولی اپنے اندر وہ بری صفت پائی تو یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ بری صفت ہے. اسی میں بوڑھے ہو کے مر جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے اندر کچھ غلط بھی ہے. میرے خیال میں بہت خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے سامنے کچھ بہت پاکیزہ لوگ آ جائیں جن کو دیکھ کر وہ کم از کم سمجھ جائے کہ بھائی میرے اندر کچھ خرابی ہے. کچھ نہیں بلکہ بہت خرابی ہے. کاش ایسا ہو جائے. اچھا اس میں کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ بعض وقت کیا ہوتا ہے انسان اپنی خرابیوں کے اوپر اپنی ذات کے اوپر اتنا مغرور ہو چکا ہوتا ہے. اس کو مغرور کے لفظ کو ہم لوگ سن کر ممکن ہے کہ نہیں ہمارے اندر نہیں ہوگا. مغرور کا مطلب ہوتا ہے وہ دھوکا ہو جانا. مغرور شخص جو تکبر کر رہا ہوتا ہے اس کو دھوکا ہوا ہوتا ہے اور بعض اوقات اتنا شدید دھوکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس تکبر کو پہچان بھی نہیں پاتا کہ میرے اندر ہے. بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے. بعض اوقات ہم لوگ اپنی نفسانی برائیوں کے قید خانے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور جب سے آپ کھولی کی تھی لڑکپن جوانی ادھیڑ پن بڑھاپا بوڑھے ہو گئے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ برائی ہے. نہیں سمجھ میں آتا. قرآن نعوذ باللہ اس برائی کے ساتھ فوت ہو جائیں گے تو پھر جس لمحے مریں گے اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ اچھا یہ برائی تھی مرے. اچھا اس کے بعد اچانک تمام دستاویز کھلنا شروع ہو جائے گی کہ خدا تعالیٰ نے اس برائی کی نشاندہی کتنی دفعہ کروائی تھی لیکن نہیں سمجھے تھے. پتا نہیں کتنی دفعہ کسی نے کہا کہ بھائی یہ برائی ہوتی ہے یہ برائی ہوتی ہے. کتنی دفعہ سامنے آیا نہیں سمجھے تھے. مجھے بعض اوقات خوف اس بات پہ آتا ہے کہ ہماری برائیاں کب اصلاح ہوں گی کس زمانے میں ہوں گی. اچھا ابھی یہ ہے کہ ممکن کوئی یہ کہے کہ بھائی برائیاں کون سی ہیں. یہی جو معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہیں برائیاں نہیں بہت ساری برائیاں لیکن بدقسمتی سے کوئی بہت سگنیفیکینٹ اثر نہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مثال کے طور پر کوئی بہت بڑی تبدیلی ہے. میں اس لحاظ سے اپنی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کیونکہ پاکستان کے اور کراچی کے مختلف علاقوں میں لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے تقریباً ہر جگہ پر لوگوں میں کچھ خاص خوبیاں ہیں اور اس کے مقابلے میں باہر کچھ خاص پرابلمز بھی ہیں. تقریباً جس جگہ میں جو پرابلم ہے وہ نسلوں سے وہی پرابلم یوں ہی چل رہی ہے چینج نہیں ہو رہی. 19-20 ہو رہا ہے آگے پیچھے ہو جاتی ہے چیزیں. سب کوئی آدمی ادھر سے ادھر چلا گیا کوئی آدمی ادھر سے ادھر آ گیا کسی کو کچھ مثلا کوئی اور معاملہ پیش آ گیا لیکن وہ جو ایک فضا ہے وہ فضائیں تبدیل نہیں ہوتی تقریباً ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے. ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم لوگ جن آئیڈیلز کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں کب بڑھیں گے اور کیسے بڑھیں گے. کیوں نہیں بڑھ پا رہے ہیں؟ مجھے جو احساس ہو رہا ہے بار بار ممکن ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہم بہت کم اپنے اندر موجود اس خون کو احساس کر پا رہے ہیں جس کے اندر ہم لوگ گھوم رہے ہیں. میں نے اس کو بہت زیادہ تھیوریٹیکل کر دیا اور اس بات کے اوپر بہت زیادہ اصرار کر لیا. لب بات یہ ہے سادہ سی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر غور کر لیں. آج رات کل کا دن پرسوں کا دن جتنا جلدی کر لیں اچھا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ ماہ مبارک کے رمضان تیسرے دن سے یہ بھی روٹین بن جائے گا. تیسرا چوتھا دن گزرا تو یہ بھی روٹین بن جائے گا. ہم بھی اتنے بجے الارم بجتا ہے اٹھتے ہیں سحری کرتے ہیں پھر سو جاتے ہیں مثلا پھر اس کے بعد اتنے بجے بجتا ہے کام پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں ظہر کی نماز یہاں پڑھنی ہے مغرب کی نماز یہاں پڑھنی ہے فلاں درس میں جانا ہے یہ ہونا ہے وہ ہونا معاملہ ختم 30 دن گزر گئے. ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو. کسی اخلاقی برائی کو پکڑ لیجئے کسی اخلاقی اچھائی کو سنبھال لیجئے کسی اچھائی میں اضافہ کر لیجئے کسی برائی کا خاتمہ کر لیجئے. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں سوچیں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں سوچیں سمجھیں. البتہ بہت کم لوگوں کو یہ احساس ہو پاتا ہے کہ سوچنا سمجھنا بہت بڑی عبادت ہے. بہت کم لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا لیکن یہ ہے کہ سوچنا سمجھنا بہت اہم ہے. اپنے بارے میں بھی سوچیے کائنات کے بارے میں سوچیے اور آج کل سوچنے کے لیے چیزیں بہت زیادہ ہیں. اتنے حادثات پیش آ رہے ہیں کہ اب کوئی بہت غافل ہوگا جس کو اپنی موت یاد نہیں آتی ہو. ابھی تو موت یاد کرنے کے لیے انسٹرومنٹ بہت بن گئے ہیں تو ہم لوگوں کو بہت جلدی متقی پر اظہار ہو جانا چاہیے. جگہ جگہ پہ موت نظر آ رہی ہے کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں اور ڈرانے کے لیے مشہور ہو گیا ہوں
کہ سخت وقت ہے، واقعی سخت وقت ہے، ہمیں بیدار ہونا چاہیے. بارہ اپنے رائج کو پیش کرتے ہیں سورہ مزمل کے حوالے سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سورہ مزمل 29ویں پارے کے اندر ہے اور 73ویں سورہ ہے. اس کے اندر کل 20 آیات کریمہ ہیں. معمولاً سورہ مزمل کو مکی سورہ قرار دیا جاتا ہے، البتہ اس کے اندر کچھ آیات ایسی ہیں جن کا لب و لہجہ مدینے کی سوروں جیسا ہے. ممکن ایسا بھی ہوا ہو کہ کچھ آیات کریمہ مکے میں نازل ہوئی ہوں اور شاید آخر کی چند آیات جو واضح لب و لہجہ مدنی آیات کا ہے، جو میں عرض کروں گا اس پہ پہنچے کیوں ہم اس کو مدنی لہجہ کہہ رہے ہیں، وہ شاید مدینے کے اندر نازل ہوئی ہوں. جو بہرحال اسٹارٹنگ ہے وہ مکی آیات ہیں، اس وجہ سے شاید اس کو مکی سورہ تعبیر کیا جاتا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یا ایھا المزمل، اے میرے چادر لپیٹنے والے. کیوں خدا نے سورہ مبارکہ مزمل و مدثر میں رسول خدا کو چادر لپیٹنے والا کہا؟ مثلا سورہ مزمل میں بھی مدثر میں اے میرے کپڑا اوڑھنے والے اور چادر لپیٹنے والے. لوگوں نے کہا یہ صفت خدا تعالیٰ کو پسند آئی کہ مثلا رسول خدا دنیاوی تعلقات سے بے نیاز، دنیا کی خواہشات ضرورت ان سب سے بے نیاز، انتہائی سادہ انسان تھے. جب کبھی سونے کا ارادہ کرتے تھے ایک چادر اوڑھتے تھے، سو جایا کرتے تھے. اور وہ جو ایک انسان ہوتا ہے اس کے لیے یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو، تب کہیں جا کر وہ کچھ استراحت کرے گا. ایسے انسان نہیں تھے، سادہ تھے. بعد میں کہنا یہ کہ رسول خدا کی یہ جو شان بے نیازی تھی مادیات کے مقابلے میں، خدا نے مطلب اس صفت پسند آئی اور اس صفت کو دیکھتے ہوئے خدا نے نے یا ایھا المزمل خطاب کیا. بعد میں کہنا یہ ہے کہ نہیں، اس میں تشبیہ ہے، اس میں کنایا ہے. اور کنایا یہ بات ہے کہ نبی اکرم نے اس وقت تک اپنے دین کا بہت واضح اعلان کم کیا تھا اور جو تبلیغ انجام پا رہی تھی وہ بہت محدود حلقوں کے اندر انجام پاتی تھی، کھل کے نہیں تھی. تو گویا خدا نے اس کو صفت مزمل قرار دیا کہ آپ نے ابھی تک اپنے وجود کو مستقر کیا ہوا ہے اور آپ نے اپنے وجود کا بھرپور اظہار معاشرے کے اندر نہیں کیا. خدا نے کہا کہ اے مزمل، اے وہ عظیم الشان ہستی جس نے اپنے وجود کا اظہار نہیں کیا. بہت ساری اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. شاید مزمل اس اعتبار سے کہا گیا ہو کہ رسول خدا کی ذات مقدس ایک پراسرار ذات ہے، انسان کامل، مخلوق اول زمین کے اوپر تشریف لائے. کون پہچانتا ہے یہ کون ہے؟ یعنی ہم لوگ جو شبہ اور گمان کرتے ہیں کہ ہم شاید جانتے ہوں گے، ہم تو قطعاً نہیں جانتے. رہ جاتا ہے ان عرفا اور ان عارفین کا جنہوں نے منازل طے کیا ہے وہ جانتے ہیں، قطعاً وہ بھی نہیں جانتے ہیں. اس کا مطلب مزمل ہے، چادر میں لپٹی ہوئی ایک ہستی ہے، ایک وجود پراسرار ہے کہ جس کی حقائق کو کوئی نہیں جانتا. اس خاطر قرآن نے شاید کہا یا ایھا المزمل، اے وہ ہستی کہ جو چادر میں لپٹی ہوئی ہے، وہ اس نے اپنے وجود کے گرد ایک دائرہ کھینچا ہوا ہے اور کوئی اس وجود کی حقیقت کو نہیں پہچان پائے گا. البتہ عجیب بات یہ ہے کہ رسول خدا کی ہستی خود اتنی کمال کے اوپر اور اتنی پراسرار، اور انہوں نے بیوی کے لیے فرمایا تھا کہ یہ سر من اسرار اللہ تعالی، یہ ذات اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. تو تعجب یہاں پر ہوتا ہے کہ اس مخلوق اول کی ذات گرامی نے بیوی کی ذات کے بارے میں جملہ ارشاد فرمایا. دونوں کی ہستیوں پر، اولاد اہل بیت اطہار علیہ السلام پر درود بھیجے محمد و آل محمد. قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہوں سوائے تھوڑی سی دیر کے. اب اگر یہ جملہ یہاں پر رک جاتا نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا تھا. قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہوں سوائے تھوڑی سی دیر کے، یعنی تھوڑی سی دیر سو سکتے ہیں، باقی ساری رات عبادت کریں. نصف تھوڑا خدا نے کم کیا، یعنی آدھا. او انقص منہ قلیلا، یا اس سے تھوڑا سا اور کم. او زد علیہ، یا اس پر بڑھا دیجئے. وہ خدا
مثال کو رسول خدا کی عبادت پسند ہے، اور یہ کہ رسول خدا اپنی ذات مقدس کے اوپر سختی کرتے تھے. ایک جگہ قرآن کریم نے فرمایا کہ اے رسول، ہم نے آپ کا قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے وجود کے لیے سختی کریں. اتنی عبادات فرماتے تھے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ نبی اکرم اپنے تمام تر زندگی کے ساتھ یہ ساری عبادات کیسے کر رہے ہیں. مشہور ہے روایات کے اندر کہ نبی اکرم کبھی بھی لمبی نیند نہیں لیتے تھے، یعنی کئی گھنٹے کی نیند ایسے نہیں لیتے تھے. مشہور ہے روایات کے اندر کہ رسول خدا 2 گھنٹے کے اوپر جاگ جایا کرتے تھے، ہر 2 گھنٹے کے اوپر جاگ جایا کرتے تھے. جاگتے تھے، تھوڑی سی عبادت کرتے تھے، پھر دوبارہ سو جایا کرتے تھے. البتہ ابھی ایک دفعہ کہیں کسی ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اس کے اوپر کام کیا تھا، برین کی ایکٹیویٹیز کے اوپر. تو اتفاقاً ان کے سامنے بات ہوئی تو بہت حیران ہوئے، بہت خوش بھی ہوئے. کہنے لگے کہ یہ پروون ہے کہ انسان کی باڈی جو بہترین نیند لیتی ہے 2 سے 2.5 گھنٹے کی، جو بہترین نیند لیتا ہے انسان 2 سے 2.5 گھنٹے کا. باقی جو نیند ہے اس کی ایفیشنسی کم ہے. مثلا 2 سے 2.5 گھنٹے میں فرض کیجئے اگر 2 سے 2.5 گھنٹے سویا ہے تو جتنا سویا ہے اتنا ہی ریسٹ ہے، مکمل بہترین استفادہ ٹائم کا. لیکن اگر مثلا 3 سے 4 گھنٹے سویا ہے تو جتنی دیر سویا ہے اس میں 20% ریسٹ نہیں ہے، 80% ریسٹ ہے، مثلا 20% ریسٹ نہیں ہے. مثلا اگر 4 سے 5 گھنٹے سویا ہے اکٹھا تو اب مثال کے طور پر 70% ریسٹ ہے، 30% اس نے ویسٹ کیا ہے. اب اگر مثال کے طور پر وہ جو سوتے ہیں نا لوگ 8-8 10-10 گھنٹے سوتے ہیں، کنفرم 8 گھنٹے کے بعد ریسٹ ہے ہی نہیں ایکچولی. تو اگر کوئی 9 گھنٹے سو کر اٹھے گا تو وہ دیکھے گا کہ بدن تھکا ہوا ہے. کیوں؟ 9 گھنٹے سویا ہے تو آخری 1 گھنٹہ اصل اس نے کام کیا ہے. سونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، تو بہتر تھا کھڑا ہو جاتا، کوئی کام کر لیتا. کیونکہ 8 گھنٹے کے بعد سوائے زندگی برباد ہونے کی کچھ نہیں ہے. جو اصل ایفیشنسی ہے وہ 2-2.5 گھنٹے کے اندر ہے. البتہ ہر کوئی ظاہر یہ کام نہیں کر سکتا. ہر کوئی آدمی اگر مثلا کوئی جوان ہو جس کی نیند مثلا 6-7 گھنٹے کی کھٹی نیند نہ ہو تو وہ بیمار ہو جائے تو وہ یہ کام نہیں کر پائے گا. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، میرے خیال میں میرے جیسے لوگ جو 40 سے اوپر جا رہے ہیں ان کے لیے لمبی دیر سونا ممکن نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ کہ نہ ہی سوئیں. تو وہ بریک دیتے رہیں، تب سونے میں شاید زیادہ مزہ ہے. اور پروون ہے نبی اکرم کی سنت سے اور اس میڈیکل سائنس سے بھی کہ لمبی دیر سونا فائدہ مند نہیں ہے. بہرحال نبی خدا اس بہترین نیند کا استعمال کرتے تھے، 2 سے 2.5 گھنٹے سوتے تھے، کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وضو کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، تھوڑی سی دیر عبادت کرنے کے بعد پھر دوبارہ سو جایا کرتے تھے. اس طرح سے وقفے دیتے تھے اپنی نیند کے اندر. اب یہ کہ مغرب کے بعد کتنی دیر کے بعد سو جایا کرتے تھے، عشاء کے بعد، اور کتنی دیر لگتی تھی. بظاہر ایسا تھا کہ عشاء کے بعد سونا ہی ہوتا تھا، عشاء کے بعد سویا کرتے تھے اور اس کے بعد جلدی اٹھا کرتے تھے. معمولاً جو میں نے نوٹ کیا ان علماء کے اندر بھی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ معمولاً اذان فجر سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتے ہیں. جہاں ہم لوگ معمولاً اذان فجر سے 3-4 گھنٹے پہلے سو رہے ہوتے ہیں اور کھارا در اذان فجر پر سو رہا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا کلاک یہی ہے کہ جیسے ہی اذان دیکھا اب آپ سونا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال جو متقین ہیں کھارا در ہیں وہ نماز فجر پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں، اور غیر متقین جو ہیں وہ اذان فجر کو سن کر سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب اناؤنسمنٹ ہے کہ اب سننے کا ٹائم آ گیا ہے. شاید ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ جو مٹیریل ورلڈ ہے، مادی دنیا، خاص کر آج کل کی جس کو ہم سو کالڈ ماڈرن دنیا ہے، اس نے ہر چیز اپسیٹ کی ہے، اس نے تقریباً ہر چیز خراب کی ہے. کم چیزیں انسانوں کے لیے اچھی دی ہیں. اب آپ ممکن ہے کہ اے سی دیا ہے، گاڑیاں دی ہیں، ٹیکنالوجی ہے، میڈیکل سائنسز ہے، اسپیس ٹیکنالوجی ہے، یہ سب برا ہے کیا؟ اس میں اچھے پہلو بھی ہیں. جو ہمیں دیا ہے معمولاً اچھا نہیں دیا ہے، معمولاً ہمیں اچھا نہیں دیا ہے، ہمیں بہت برا کیا ہمارے ساتھ. مثلا اب تقریباً یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جہاں کسی نیچرل چیز کو چھیڑ دیں سمجھ لو کچھ نہ کچھ خراب کر دیا ہے، اس کے ڈھنگ سے نہیں چھوڑیں گے. مثلا آٹے کو یہ وائٹ کریں گے، اب سمجھ لو اس کا ستیہ ناش مار دیا انہوں نے. چاول کے اوپر پالش کریں گے، چینی کو وائٹ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ جہاں کچھ چھیڑیں اب سمجھ جاؤ کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دی ہے اور اس کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں.
زندگیاں کم ہو رہی ہیں، سکون کم ہو رہا ہے، طاقت ختم ہو رہی ہے لوگوں کے جسموں کے اندر، ریزسٹنس نہیں رہی ہے، نئی نئی بیماریاں ایجاد ہو رہی ہیں چونکہ باڈیز کے اندر صلاحیت نہیں ہے بیماریوں کو ریزسٹ کرنے کی، تو ایک سے ایک نئی نئی چیزیں آئی چلی جا رہی ہیں اور ہم لوگ خود احساس کر رہے ہیں کہ ہم کہاں پہنچ رہے ہیں۔ بات نیند سے شروع ہوئی تھی۔ قم اللیل الا قلیلا، شب میں کھڑے ہو جاؤ سوائے تھوڑی سی دیر کے، نصفہ، آدھی رات، یا او انقص منہ قلیلا، یا اس سے تھوڑا کم کر لیں، اور زد علیہ، یا اس پہ تھوڑا سا اضافہ کر لیجیے۔ نبی اکرم جتنی بھی عبادت کرنا چاہیں خدا تعالیٰ نے فرمایا ان پہ عبادت کریں۔ بعض علماء نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے کہ شاید نبی اکرم کے اوپر نماز شب پڑھنا واجب تھی، کچھ علماء نے اس کے اوپر گفتگو کی، البتہ ہم لوگ اس سے کیا کام کہ نبی اکرم کے اوپر کیا واجب تھا یا کیا نہیں تھا، لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے اس بات پر گفتگو کی کہ نبی اکرم کے لیے نماز شب واجب تھی۔ گویا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر کسی کو معاشرے کی کوئی ذمہ داری اٹھانی ہے تو رات کی عبادت بہت ضروری ہے، اس کے بغیر معاشرتی عبادت نہیں اٹھا پائے گا، اس کے بغیر وہ کام نہیں ہو پاتا، اس کی وجہ بھی دی ہوئی ہے۔ گویا اگر کسی نے معاشرے میں کوئی کام کرنا ہے اور اس کے بغیر کر رہا ہے تو اس کا شر زیادہ پھیلے گا، اس کی خیر کم ہے، شر زیادہ پھیلائے گا، اور معمولاً ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ جو خیر بھلائی دینا چاہیے تھا اس کے مقابلے میں شر زیادہ پھیلا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ ہی سمجھ میں آتی ہے، رات کو کھڑے ہونے والے لوگ نہیں ہیں، سب زندہ دار نہیں ہیں، راتوں کو خدا مختار کے حضور سر نہیں جھکاتے، راتوں کو سوتے رہتے ہیں اور دن میں سمجھتے ہیں سوتے ہوئے لوگوں کو جگا لیں گے، نہیں ہوتا۔ پہلے اپنے آپ کو رات کو جگائے ہیں، پھر دن میں سوتے ہوئے انسان کو جگا پاتا ہے، ورنہ نہیں جگا پائے گا۔ نبی اکرم کے پاس کام ذمہ داری کم تھی کہ خدا تعالیٰ ان سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، کتنی ذمہ داری ہونا چاہیے، اور اس کے باوجود خدا تعالیٰ کہتے ہیں یہ کام کرو، کھڑے ہو۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ یہ کام نہیں کریں گے وہ معاشرتی ذمہ داریوں کو صحیح انجام نہیں دے پائیں گے۔ مثلا ہماری ضروری ہوگا اگر ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، مثلا میں نے سنا ہے علامہ عارف حسین حسینی کے بارے میں کہ یہ سفر پہ بھی کہیں ہوتے تھے، سفر میں شیڈول بہت مشکل ہو جاتا ہے فالو کرنا، سفر میں دیر ہوتی ہے، سویر ہوتی ہے، آسانی سے مشکل ہو جاتی ہے، اچانک کوئی مشکلات آ جاتی ہیں۔ مشہور تھا کہ جتنے بجے رات کو اٹھنا چاہیے عبادت کے لیے اتنے بجے اٹھتے تھے۔ امام بخاری کی بخار بہت مشہور ہے، جب عراق سے نکالے گئے تو پتہ نہیں میرے خیال میں کس ملک کی بارڈر کی طرف سفر کیا، کسی نے بتایا تھا کہ وہاں ساری رات سفر کرتے رہے، ایک جگہ پہ پہنچے تو ان کے اٹھنے کے ٹائم میں آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا، سونے کا ٹائم پتہ نہیں کب شروع ہونا چاہیے تھا ان کا، لیکن وہ سفر میں نہیں سو پائے، تو اب اٹھنے کے ٹائم میں آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا۔ پورا دن پولیس اور فوج کی مصیبتیں جھیلتے رہے، پھر رات میں ٹریولنگ یہ وہ، تو جو ان کے گارڈز وغیرہ تھے وہ سوچے تھے کہ اب یہ سوئیں گے اور فجر کے وقت اٹھیں گے، انہوں نے دیکھا نہیں، وہ سوئیں 20-25 منٹ سوئیں، پھر کھڑے ہوئے وہی اپنے ٹائم کے اوپر، اور پھر دوبارہ شروع ہو گئے اپنے وہی جو 2 گھنٹہ ان کا فجر سے پہلے اٹھتے تھے، فجر سے 2 گھنٹے پہلے اٹھتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ کیا عبادت کریں؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کریم کو تلاوت کریں، رتل القرآن ترتیلا، ترجمے میں لکھا ہے قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر باقاعدہ پڑھو۔ کل شب کی ایک دعا تھی، شب اول ماہ کی، شب اول ماہ رمضان کی، اور اس کو آخر شب شعبان بھی، آخر شعبان میں بھی ہے، اس کی ایک دعا تھی، بلکہ مفاتیح الجنان کی ترتیب میں اگر آپ دیکھیں تو ماہ شعبان کی آخری شب کے جو اعمال تھے میرے خیال میں شاید اس کے اندر تھی وہ دعا، انتہائی خوبصورت نفیس دعا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج پہلے دن اس میں سے کچھ حصہ پڑھیں گے، میرے ذہن سے نکل گیا کہ اس میں سے کچھ حصہ پڑھا، تو کل کوشش کریں گے، گرچہ شب تو گزر چکی ہے لیکن وہ دعا بہت خوبصورت دعا تھی، خاص کر قرآن کریم کے حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے اس دعا کے اندر بہت خوبصورت جملے تھے۔ تو اگر آپ ہوم ورک لینا پسند فرمائیں جو ہماری عادت ہے، تو آج کا ہوم ورک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تشریف لے جائیے اور شعبان کی آخری رات کی دعاؤں میں جو یہ دعا لکھی ہے، تھوڑی سی بڑی ہے، بہت بڑی نہیں ہے، اس میں قرآن کریم کے حوالے سے جو جملات لکھے ہیں اس کے اوپر غور فرما لیجیے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر باقاعدہ پڑھو۔ یہ کیا کریں؟ میرے جیسا، آپ کا جیسا آدمی جس کو مثلا جو عرب نہیں ہے، مثلا جس کو عربی نہیں آتی،
عربی ترجمہ نہیں آتا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، کیا کر لے گا؟ مثلا جس کو عربی نہیں آتی وہ یہ کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، جلدی میں کہے ٹھہر ٹھہر کے کرے، فرق کیا پڑے گا اس کے لیے؟ ہاں بظاہر ایسا ہے ٹھہر ٹھہر کر، یہ جو خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یہ صرف عربی جملات کو ٹھہر ٹھہر کے کہنا نہیں ہے، یعنی سوچ سمجھ کے پڑھو، قرآن کریم کو پڑھ لو سوچ سمجھ کے پڑھو۔ اب عرب اگر پڑھے تو شاید ابتدائی الفاظ اس کو سمجھ میں نہیں آئے، لیکن اس کو بھی حکم ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سوچو اس کے اوپر۔ تو جو عجم پڑھے جس کو عربی نہیں آتی وہ کیا کرے؟ وہ ترجمے کے اوپر پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، سوچ سوچ کے تھوڑا سا پڑھے اور اس کے اندر رابطوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں رابطے بہت خوبصورت ہیں، رابطوں کو ڈھونڈنے۔ معمولاً اگلا جملہ پچھلے جملے کی کچھ نہ کچھ تشریح، تعبیر، تفسیر، سبب، علت کچھ نہ کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ان رابطوں کا اگر جوڑ پائیں تو بہت خوبصورت ہے، پھر بہت مزہ آئے گا آپ کو قرآن کریم پڑھنے میں۔ آتا ہے، ابھی بھی آتا ہوگا، لیکن اس میں پھر بہت مزہ آتا ہے کہ آپ کے سامنے اچانک ایک حقیقت کھل کے آشکار ہو جاتی ہے اور آپ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اچھا آپ کو کوئی نئی چیز پتہ چلی ہے جس کے اوپر شاید آپ کے بارے میں معلومات نہیں تھی۔ مثال کے طور پر ابھی اسی جملے کے اندر اگر ہم دیکھیں، خدا تعالیٰ نے کہا یا ایھا المزمل، آپ کھڑے ہوں عبادت کریں، رات کو کھڑے ہوں سوائے تھوڑی دیر کے لیے، یا نصف یا اس سے کم یا اس سے زیادہ قرآن کریم پڑھیں۔ کیا ہونے والا ہے؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب آپ کے اوپر ایک سنگین حکم نازل کرنے والے ہیں۔ اور یہ جملہ وہ حقیقت بتا رہا ہے، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے معاشرے کی ذمہ داری کو اٹھائے، اسے رات کو زندہ کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی رات کو زندہ نہیں کر سکا، ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی کو خدا تعالیٰ فرما رہا ہے، اے نبی ہم آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، تو اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو رات کو زندہ کرنا پڑے گا، آپ کو ذمہ داری کرنی پڑے گی، آپ اٹھے ہماری راہ میں عبادت کریں۔ کیوں؟ اگر یہ نہ کیا تو وہ قول ثقیل آپ نہیں اٹھا پائیں گے، قول ثقیل آپ کے بس میں نہیں رہے گا۔ تو میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مثلا آپ کے اوپر مثلا اپنے گھر کی ذمہ داری ہے، 4 آدمی 3 آدمی آپ کے گھر میں ہے، باہر کی ذمہ داری آپ کے اوپر ایک محلے کی ذمہ داری ہے، جیسے ہمارے شاہد بھائی بیٹھے میں اسکول کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر، یا ہمارے بعد میں تشریف فرما ہے، پتہ نہیں کتنے پروجیکٹس چلا رہے ہیں، یہ جتنے لوگ سب کے اوپر جن کے اوپر ذمہ داری ہے، اور افراد کی ذمہ داری ہے۔ ایک دفعہ میرے اور آپ کے پاس بزنس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے یہ سپر اسٹور چلانا ہے، تو آپ کے پاس اشیاء کی ذمہ داری ہے۔ ایک دفعہ کچھ انسانوں کے پاس انسانوں کی ذمہ داری ہے، یوں لگتا ہے جن کے پاس انسانوں کی ذمہ داری ہے ان کے پاس واحد راستہ یہ ہے، رات کو زندہ کریں، اللہ کے نام میں عبادت کریں، ورنہ ان کی ذمہ داری انجام نہیں پائے گا۔ انسانوں کی ذمہ داری سخت ذمہ داری ہے۔ آپ ایک بزنس خراب کریں گے، چند ملین کا نقصان کریں گے، 2 بندے خراب کریں گے، ومن قتل الناس نفس کأنما قتل الناس جميعا، ایک نفس کو قتل کرے گا ایسا جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، 2 بندے خراب کر دیے، اوہو ان معلوم کیا ہونے والا ہے۔ اچھا اب میں کیسے اپنے آپ کو مطمئن رہوں کہ میں بندہ خراب نہیں کروں گا؟ صحیح میرے بس میں نہیں ہے، میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اطراف میں دیکھ لوں بھائی وہ گاڑیوں سے بچ کے میری گاڑی چلی جائے، اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے، لیکن میں لاکھوں انسانوں کے درمیان میں رہوں، دسیوں کی ذمہ داری کو سر پہ رکھوں اور میری وجہ سے کوئی بندہ گمراہ نہ ہو، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اس خاطر یہ قول ثقیل ہے، یہ قول ثقیل ہے۔ دنیا قول ثقیل نہیں ہے، دنیا کا وزن بھاری نہیں ہے، دنیا کا وزن بہت خفیف ہے، 60 سال کی ہے، زیادہ کی نہیں ہے، 60 70 80 اتنے زیادہ نہیں۔ قول ثقیل یہ ہے خدا تعالیٰ کی ہدایت تک پہنچ جائے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر قول ثقیل نازل کرنے والے۔ اس قول ثقیل کا راستہ کیا ہے کہ آپ رات کو اٹھیں اور رات کو عبادت کریں۔ اگلے جملے میں رات کے بارے میں ایک حقیقت بیان ہوئی ہے کہ رات کی ایک حقیقت ہے، اس حقیقت پہ انشاءاللہ کل توجہ دیں گے، جس کی وجہ سے یہ رات کی عبادت بہت اہم قرار پاتی ہے۔ دن کی عبادتیں واجبات میں سے ہیں، رات کی عبادتیں خدا نے گویا عاشقوں کے لیے رکھی۔ وہ اگر رات کی عبادت بھی واجب کرتا تو کیا ہوتا؟ خوشی ہوتا، تو کر لیتے،
لیکن اب اس نے واجب نہیں کی اور صرف اپنے محبین کے لیے دروازہ کھول دیا کہ میرے چاہنے والے ہیں وہ اٹھیں گے رات کو عبادت کریں گے، اور جو تاجر جو جا رہے ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ دن کو عبادت کریں گے جنت کمانے کے لیے، فارغ ہو جائیں گے۔ عاشقین رات کو اٹھیں گے، وہ خدا نے تعالیٰ کے حضور اپنے آرام استراحت کو ترک کریں گے، تنہائی سے فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ گڑ گڑائیں گے، لعلہم یتضرعون۔ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے ہم قوموں کے اوپر آسمانی آفتیں بھیجتے ہیں، لعلہم یتضرعون، شاید یہ گڑ گڑائیں۔ ہم لوگ عجیب لوگ ہیں، خدا آفت بھیجتا ہے کہ ہم گڑ گڑائیں، ہم پہ آفت آتی ہے تو ہم بھی دیکھتے ہیں کتنے مرے، کیسے مرے، کون سا واقعہ کیسے پیش آیا، اب کوئی بیراج کھلا ہے یا بند ہے۔ کون ہے جو خدا نے مطابق حضور گڑ گڑاتا ہے کہ خدایا تو ہمیں سمجھانا چاہ رہا تھا، ہم سمجھنے کو تیار۔ حتیٰ جو مصیبت میں پڑا ہوتا ہے اس کو بھی یاد نہیں رہتا کہ خدا نے مطابق نے مصیبت اس لیے بھیجی تھی تاکہ میں گڑ گڑاؤں اس کے ساتھ۔ اس وقت کیا کرتا ہے؟ بجائے یہ کہ گڑ گڑائے اور خدا سے معافی مانگے، مغفرت طلب کرے، کیا کرتا ہے؟ شکوہ شکایت شروع کر دیتا ہے، معاملہ اور خراب کر دیتا ہے۔ ہم لوگ اچھے وقت سے میں گزر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ شاید کچھ نتائج حاصل ہونے والے ہیں، سخت وقت سے گزر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ نتائج اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارا ایک دوست کہتا تھا جو بہت تنگ کرتا تھا، اس کے لیے کہتا تھا کہ اس نے لہو پی لیا، یہ جو وقت ہے یہ لہو پی کے جائے گا، یہ لٹرلی لہو پی لے گا، بہت بندے مریں گے، ابھی لگ ہی رہا ہے، پبلک بہت جائے گی، لہو پی کے جائے گا۔ کامیاب ہوا ہے جو اس تمام واقعے کے اندر ہوشیار ہو جائے، خدا کی طرف توجہ دے دے اور اپنے راستے کو سمجھ جائے کہ لہو تو دینا پڑے گا لیکن راستہ کیا ہے، ورنہ بدقسمتی اس قوم کے لیے ہوگی جو لہو بھی دے گی، راستہ بھی نہیں ملے گا، اور جہاں وہیں کھڑے رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو کامیابی اور سعادت نصیب فرمائے، اس ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں کو درک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ خدا ہمیں اور آپ کو قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تمسک کرنے والوں میں قرار فرمائے۔ انشاءاللہ خدا تعالیٰ کو واسطہ دیتے پروردگار محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کی جانثاروں میں قرار فرما۔ انشاءاللہ یہ ماہ مبارک رمضان، اس ماہ مبارک رمضان میں ان کی آمد کی نوید خوشخبری سننے کی سعادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔